آپ بھی سنا ہے آپ یار ویمن رائٹس کے بڑے خلاف ہیں. آپ نے میرا خیال ہے کچھ دن پہلے فیس بک پہ اپنے پیج پہ پوسٹ بھی لگائی ہے اس کے خلاف. نہیں دیکھیں، یہ تو الزام ہے. میں وومن رائٹس کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں. اچھا. میں تو بلکہ اس چیز کو سب سے زیادہ انڈورس کرتا ہوں کہ ہماری جو اصل ذمہ داری ہے، جو سوسائٹی نے رائٹس دیے ہیں خواتین کو، ہمارے ریلیجن نے رائٹس دیے ہیں، وہ ان تک ہو بہو پہنچنے چاہیے. ہم اس میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، یہ غلط ہے. ہاں، لیکن یہ جو این جی اوز مانگ رہی ہوتی ہیں اور جو بالعموم ہم دیکھتے ہیں ایجنڈا ہوتا ہے عورت مارچ کے نام پہ جو ہو رہا ہوتا ہے، یہ تو باقاعدہ یہ رائٹس نہیں مانگ رہے ہیں، یہ تو ڈیوٹیز مانگ رہے ہیں. یہ تو ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ عورت کو کام کیوں نہیں کرنے دے رہے، کہ گویا میں اگر اس کو سب کچھ پرووائڈ کر رہا ہوں تو میں غلط کر رہا ہوں، اس کو خود کام کرنا چاہیے. یہ تو ڈیوٹی ہے، آپ اس کے لیے ڈیوٹی مانگ رہے ہیں. جہاں تک بات ہے احترام کی، حقوق کی، وہ میرا نہیں خیال کہ ہم سے زیادہ یا ہماری سوسائٹی، ہماری جو کلچرل نارمز ہیں، یہ ہمارا جو ریلیجن ہے، اس سے زیادہ شاید ہی کہیں پہ ملے. ہمیں تو نظریں اٹھانے کا بھی حکم نہیں ہے. تو بھائی یہ میں رائٹس کے بالکل خلاف نہیں ہوں. ہاں، ڈیوٹیز جو مانگ رہے ہیں، جو یہ ایجنڈا ہے خواتین کو اس طرح سے بے وقت اور ڈی ویلیو کرنے کا، میں اس کے ضرور خلاف ہوں اور میں اس کی مخالفت کروں گا. صحیح. یعنی کہ کوئی اگر عورت جاب کرنا چاہے، اس کی مرضی، اپنی مرضی سے کرے، اس کو فورس نہ کرو کہ تم گھر سے جاؤ گی تو پھر تمہاری جو ہے نا امپاورمنٹ پوری ہوگی. جی بالکل. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے تھاٹ کا نا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت گھر پہ رہتی ہے اور وہ ہاؤس وائف ہے تو گویا اس میں کوئی نقص ہے، یعنی وہ بھرپور یعنی اپنا رول پلے نہیں کر رہی سوسائٹی کے اندر. آپ یعنی اس کو احساس کمتری میں ڈال دیتے ہیں. اور جو باہر جاتی ہے، کام کاج کرتی ہے، دیکھیں کام کاج کرنے کے ہم بالکل بھی خلاف نہیں ہیں، بلکہ میں تو اپنی اس پوسٹ میں بھی لکھا تھا کہ کچھ شعبے تو ایسے ہیں میں چاہتا ہوں وہ ہو رہی خواتین سے جو ہے منسوب جانے چاہیے. اس میں بہت ساری اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہاؤس وائف ہے تو اب وہ ہماری تھنکنگ ایسی ہو گئی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عورت وہ شاید بالکل بھی سوسائٹی کا کوئی بیکار حصہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ عورت کی ذمہ داری ہے گھر سنبھالنا، اور گھر سے مراد میری یہ نہیں ہوتی کہ وہ ہماری چار دیواری کے اندر کوئی نوکر ہے، اس نے صفائیاں کرنی ہے، بلکہ اس کے ذمے ایک نسل کی پرورش ہے. اس نے اس کو پروان چڑھانا ہے، اور وہ نسل جس سے قوم بنتی ہے. صحیح. یعنی ہماری جب پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہوگی، جو ہماری یوتھ ہے، پھر تو وہی مسائل ہوں گے. ہمیں سب سے زیادہ آپ بھی اس چیز سے ایگری کریں گے کہ اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، کوئی نقص ہے، تو ہم یہ سارے لوگ اس پہ متفق ہیں کہ اس کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ گھر سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنی جو اصل پروڈکٹ ہے سوسائٹی کی، یعنی اس کی اولاد، وہ سارا فوکس اس پہ کرے. اور آپ بینگ سوسائٹی کے یعنی فعال رکن ہونے کے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کو وہ تمام سہولیات اور وہ تمام حقوق پہنچائیں ہو بہو جو اس کا تقاضا ہے. اچھا، ایک چیز اس میں اور بھی ہے نا، مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ یار جو لوگ اس میں آتے ہیں نا عورت مارچ میں ظاہر ہے کہ ان کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں، لیکن وہ اس میں جو مطالبات پیش کرتے ہیں وہ زیادہ تر ایجنڈا ڈریون ہوتے ہیں. وہ ایک کہہ لیں کہ 1% عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں. 99% عورتوں کے مسائل کیا ہیں بھائی؟ ان کو ہیلتھ کی سہولیات اگر نہیں مل رہی، ان کو تعلیم کی سہولیات نہیں مل رہی، جو کہ ریاست کا کام ہے نا. تو یہ ایلیٹ کلاس اس کے اوپر نہیں کوئی احتجاج کر رہی ہوتی کہ بھی روڈ میں ہیں، گورنمنٹ کو کہیں بھائی عورتوں کے لیے کوئی اسپتال بناؤ، عورتوں کے لیے کوئی اسکول بناؤ، بھائی ان کے لیے صاف پانی کا کوئی انتظام. یہ اس چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے ہوتے. ان کا مطالبہ ایک ایسا مطالبہ ہوتا ہے جو کہ صرف اس کلاس کا مطالبہ ہوتا ہے جس میں مثلا کہ جی کھانا خود گرم کرو. بھائی ایسے مرد کہتے بھائی جاؤ تم خود کماؤ، مرد کہتے بھائی تم خود جاؤ اور جو ہے نا کین لے کے جاؤ، فلٹر پہ پانی بھر کے آؤ. یہ تو ڈیوٹی ہے نا، کوئی ڈیوٹی مرد کے ذمہ کوئی عورت کے ذمہ. لیکن جو عورت کے اصل مسائل ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر نہیں. عورتوں کے خلاف جو کرائم ہو رہے ہیں ان کے اوپر نہیں بات کریں گے تو ایسی کوئی قلوں میں بیٹھ گئی ٹھیک طریقے سے. یار یہ مطلب کتنے لوگوں کے یہ مسائل ہیں. مطلب آپ جو بیسک ایک ہوتی ہے نا میسلو ہیرارکی آف نیڈس کی پہلی جو نیڈ ہے اس کے زندہ رہنے کی نیڈ ہے، اس میں کھانا ہے، ٹھیک ہے، اس میں مہنگائی ہے، اس میں ہیلتھ کی چیزیں ہیں، اس میں آپ ایجوکیشن کی چیزیں ہیں. وہ چیزیں تو پہلے آپ ڈیمانڈ کرو نا، گریجولی چلو، آپ سیدھا چلے گئے وہ آخری سٹیپ کے اوپر بھائی وہ گھر سے باہر جاؤ نوکری کرنے. جدھر بھی مرد بھی بے روزگار پھر رہے ہیں، عورتیں بھی بے روزگار پھر رہی ہیں. تو عجیب سا ایک یار سسٹم ہے، ایجنڈا ڈریون سسٹم ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ نا کوئی صحیح ایک حساب کتاب ہے. بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ آپ یہ جو مارچ ہے، آپ آتی ہیں اور آپ جو ہے وہ میڈیا کی توجہ حاصل کرتی ہیں، آپ لائم لائٹ میں آتی ہیں، اور اس کے بعد جو آپ کے مطالبات ہیں، کیا یہی ایک طریقہ ہے، یہی ایک ذریعہ ہے، یہیں سے آپ کو مطالبات ملیں گے؟
یعنی آپ کس کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہیں, آپ کس کے سامنے آ کے اپنی بات کر رہی ہوتی ہیں. بھائی یہ میں دوبارہ بات میری وہیں پہ آ جائے گی کہ یہ تو وہ تھنکنگ پروسیس ہے, تھاٹ پروسیس ہے کہ آپ گھر سے ایک چیز لیتے ہو, آپ گھر سے وہ تربیت لیتے ہو. مجھے میری ماں نے یہ سکھایا ہوگا نا کہ میں نے عورت کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے, تو وہ بھی تو ایک عورت ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ عورتیں اپنی ذمہ داری یہ والی پوری کریں, اور اس کے بعد مرد اپنی ذمہ داری پوری کریں. باقی جو بات ہے کہ ڈیمانڈ, دیکھیے آپ میرا یہ جو ہے نقطہ نظر ہے کہ ڈیمانڈ ہی آپ غلط کر رہی ہیں. آپ کس سے مانگ رہی ہیں؟ یعنی مارچ میں آ کے آپ پریس کلب کے باہر آ کے آپ کس سے مانگ رہی ہیں؟ آپ اصل میں صرف توجہ مانگ رہی ہیں, آپ لائم لائٹ مانگ رہی ہیں. آپ کو صرف اور صرف میڈیا کے اندر جو ہے وہ اپنے اس ایجنڈے کو پروموٹ کرنا ہے, اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ وہ عورتوں کے حقوق تو کم از کم نہیں ہے, وہ تو کچھ اور ہے, اور وہ آپ بھی جانتے ہیں کیا ہے, وہ ہم بھی جانتے ہیں. بالکل بالکل.